बड़ी बाजी शाहीना जब भी मेरे घर आती तो मेरे ससुराल में आकर हर चीज़ को बगौर देखती। मैं इनसे कहती, बाजी शाहीना आप इतने गौर गौर से क्या देख रही हैं? मेरे कान में कहने लगी, नाजो मैं शक नहीं कर रही, मगर मुझे क्यों लगता है कि जब भी मैं तेरे ससुराल आती हूँ तेरी ये नंद एक ही जगह बैठी रहती है। कभी यहाँ से झाड़ू लगाती है, कभी आसपास फिरती है, तो कुछ इस जगह के ऊपर ही बैठ जाती है। बाजी शाहीना की बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ी। बाजी शाहीना, तुम होश में तो हो? कैसी बातें कर रही हो? शक की भी कोई हद होती है। अब तुमने एक नई बात निकाल ली। भला सईदा एक ही जगह क्यों बैठेगी? इसको यहाँ से कौन सा खजाना मिलना है? तुम नहीं समझती नाजो, कम मासूम हो, मगर मैं जान गई हूँ कि तुम्हारी नंद का जरूर कोई ना कोई चक्कर है। वरना मैं जब आती हूँ ना, ये इधर होती है ना उधर, हर वक्त तुम्हारे घर के चूल्हे के आसपास ही क्यों मंडलाती रहती है? कोई तो वजह होगी ना। बाजी की बात बिल्कुल बेतुकी थी। मैंने इन पर यकीन नहीं किया और हंसकर टाल दिया। मगर बाजी के जाने के बाद ये बात बार बार मुझे याद आने लगी। मैंने सोचा कि देखूं तो सही कि मेरी नंद वाकई ऐसा करती है या नहीं। ऐसा ही हुआ। बाजी शाइना की बात बिल्कुल सही थी। मैं नंद सुबह नाश्ता पकाने के बाद चूल्हे के पास से सफाई करती, फिर थोड़ी देर बाद कहती चूल्हा गंदा हो गया है, इसके पर नए सिरे से मट्टी और पानी लगाती। तब तक दोपहर के खाने का वक्त हो जाता। वो वहीं पास बैठकर बर्तन धोती, फिर दोपहर की रोटियां बनाती और इसकी नजरें दरवाजे पर टिकी होती। दोपहर के वक्त सब लोग अपने अपने कमरों में सोए होते, तब तो यहाँ रुकावट ना होता था। मेरी नन का पहरा फिर भी यहाँ पर लगा रहता। ये बात बड़ी हैरान कुन थी। मुझे इसकी समझ नहीं आई। मजबूर होकर मैं पूछने लगी, आखिर सईदा बैतुलखुला कब जाती है? तब मुझे एहसास हुआ कि सईदा के बैतुलखुला जाने का भी एक वक्त मुकर्रर है। जब मेरी सास वहाँ बैठे खाना पका रही होती या रोटियां डाल रही होती, तब ही सईदा बैतुलखुला जाती। इसके अलावा वहाँ से हिलती तक ना थी। अब मैंने एक दिन सोचा कि मैं सबके सामने सईदा से कहूँगी कि जाकर मेरे लिए पानी ले आए। मैं खुद वहां पर बैठूंगी और सबके सामने वो जगह खोदूंगी। देखूं तो सही वहां पे ऐसा क्या खजाना दफन है कि सईदा बेगम वहां से हिलती तक नहीं है। शाम का वक्त था, हम सब बैठे चाय पी रहे थे। तब मेरे दिमाग में अचानक तब मेरे दांत में अचानक दर्द उठा। सईदा मेरी बहन, जल्दी कर जाकर मेरे लिए लौंग ले आ। मैंने दर्द का बहाना बनाकर सईदा से लौंग लाने का कहा। जानती थी उसे काफी देर लग जाएगी, तब तक मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर सबके सामने ये जगह खोदूंगी, देखूंगी कि इसमें क्या है। मगर ऐसा ना हुआ। सईदा ने तो अपनी टांग पकड़ ली। हाय भाभी, मेरी तो टांग सुन हो गई। अम्मा आप ला कर दें दें ना भाभी को। मैं सास सादी सी औरत थी, बेटी के कहने पर उठ गई। मुझे जाकर मसाले के डब्बों से लौंग ला कर दे दी। मेरा ये बहाना भी बेकार गए। सईदा ने मेरे हर मंसूबे पे पानी फेर दिया। इसके सामने भी मैंने एक दो बार ये जगह खोदने की कोशिश की तो इसने मुझे सख्ती से मना कर दिया। कहने लगी, मैंने और अम्मा ने बड़ी ही मोहब्बत और एहतियात से ये जगह बनाई है, तुम हो उससे खोदने के चली हो, ऐसा मत करो, घर में बेबरकती होती है। सईदा की बात सुनकर सास भी मेरे सर हो जाती और यूं ये बात इधर के इधर रह जाती। अब मुझे लगा कि दिन के वक्त अपनी नंद के होते हुए ऐसा करना तो मुमकिन नहीं है, लिहाजा रात का वक्त चुना जाए। मेरे शोहर एक दो दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। इस दिन मैंने सोचा कि अपने कमरे से बाहर निकल कर रात को चूल्हे वाली जगह खोदूंगी, देखूंगी कि वहां पर क्या है। रात हुई, सब तकरीबन सो गए। 10 बजे का वक्त था। गांव में रातें जल्दी हो जाती हैं, मगर मुझे याद आया कि हमारे किचन के बाहर जो टीन का दरवाज़ा है वो तो किसी अनजान से ज़्यादा शोर करता है। इसीलिए मैं वहां से जाकर दबे कदमों वापस आ गई, क्योंकि अगर मैं इस वक्त जाकर टीन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती तो यकीनन शोर से सब लोग जाग जाते या किसी न किसी को खबर तो हो ही जाती। मैं अपना काम आराम से ना कर पाती। वापस आकर सोचने लगी कि कल सरे शाम ही दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगी या रात को काम करते करते दरवाज़ा खोल कर आ जाऊंगी। वो दिन बड़ी बेचैनी से गुजरा। रात भर मैं सो ना सकी। सोचती कि जाकर दरवाज़ा खोल लूँ, फिर सोचती कि सईदा को पता ही ना चल जाए, वो जो इतनी चौकन्नी रहती है। जाहिर है ये खबर भी तो रखनी होगी कि कौन इसके खजाने के आसपास मंडलाता है। इस दिन सईदा मेरे आंखों के सामने ही रही और मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। बात बात पर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करती और मेरी तरफ गौर से देखती, जैसे मैं इसकी बहुत बड़ी मुजरिम हूँ। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब रात को खाना पकाने के बाद मैंने चुपके से वो टीन का दरवाज़ा खोल दिया। आज मेरी बाकी तैयारी भी मुकम्मल थी। मैंने देख लिया था कि मेरी नंद और सास के सोने के बाद ये राज मालूम कर कर ही रहूंगी। ये भी सोचा कि अगर सास ने ऐन वक्त पर आकर मुझे देख लिया तो यही कहेंगी कि मैं ताबीज़ छुपा रही थी, क्योंकि गांव की औरतों की जहनियत यही होती है। इसके लिए भी मैंने पहले से बहाना सोच लिया।
اب میرے پاس کوئی وجہ نہ تھی کہ میں اپنے اس کام سے رک پاتی۔ رات کا وقت ہوا، میرا شوہر آج بھی گھر نہیں تھے۔ میں نے وہ کدرال لی جس سے میں نے چولہے والی مٹی کھودنی تھی اور چپکے سے بنے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ ادھر ادھر دیکھا، چار سو اندھیرا چھا گیا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے توقع کے عین مطابق کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے پاس لائٹر کی چارج بھی موجود تھی۔ میں نے اسے آن کر لیا اور جیسے ہی کچن کے اندر داخل ہوئی، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے کچن میں کالے رنگ کی چادر اوڑھے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص کا وجود پھیلا ہوا تھا اور کالی چادر اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ میرا دم نکلتے نکلتے بجا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس پلٹ کر بھاگتی، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری جان میں جان آئی، وہ ساتھ ہی شرمندگی بھی ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی نند سعیدہ تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور طنز بھری مسکراہٹ بھی۔ تمہاری نیت بھی اچھی طرح جانتی ہوں، پہلے بھی تم اس جگہ کے لیے چکر لگاتی رہی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں صاف لالچ نظر آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ تم کیا کرو گی، اسی لیے اسی دن کے لیے میں اس جگہ کا پہرا دیتی ہوں۔ جانتی ہوں نہ کہ یہ متبرک جگہ ہے، مگر تم تو اسے کھودنے کے پیچھے ہی پڑی ہو۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا میرے اور اماں کے خلاف اس میں تعویذ دبانے کا ارادہ ہے؟ اس گھر کا رزق کم کرنا چاہتی ہو؟ میری نند میرے سامنے میری بے عزتی کر رہی تھی اور میں خاموش کھڑی تھی۔ میرے پاس کوئی جواب بھی تو نہ تھا۔ میں نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ اب سوائے اس کی باتیں سننے کے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا تھا۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ خبردار، اگر آئندہ تم نے یہاں آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی اور ہاتھ کاٹ دوں گی۔ یہاں سے جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ میری نند نے مجھے اس قدر سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ میں مجبور وہاں سے لوٹ آئی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس بات کو یہاں بھول جاؤں، کیونکہ نند کے سامنے ہوتے ہوئے میں اس جگہ کو کھودنا تو دور، آس پاس جانے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس دن کے بعد میری نند کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ وہ جو میرے ساتھ ہر وقت ہنستی بولتی رہتی تھی، اب بالکل خاموش ہو گئی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی گہرا طوفان چھپا ہے۔ میں نے اپنی بہن شاہینہ کو بلا لیا، اسے سارا معاملہ بتا کر کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے سر پکڑ لیا۔ تو بھی کتنی پاگل ہے، تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تیری نند کی نظریں اس جگہ پر پہلے ہی ہوں گی؟ ارے میں تو تجھے خبردار کر کے گئی تھی کہ تمہاری نند کا کوئی چکر چل رہا ہے، مگر تم ہی نے یقین نہیں کیا۔ اب اگر کچھ کرنا ہی تھا تو مجھ سے ہی پوچھ لیتی۔ باجی کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو چالاکی دکھانے کی کوشش کی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں نے باجی کے مشورے کے مطابق اس بات کو واقعی بھول جانے کا سوچ لیا، کیونکہ میری نند ہوشیاری سے چل رہی تھی اور پھر اس کے ہی گھر میں ڈاکہ مارنا ناممکن تھا، مگر میری ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن رات کے وقت میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس دن ناصر نے گھر واپس آنا تھا۔ تب گھر کی بجلی خراب ہو گئی۔ بجلی خراب ہونے کی دیر تھی کہ کسی نے بھاری قدموں کی آواز میرے کمرے کی طرف آتی سنائی دی۔ میں نے ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی۔ انتظار تو ناصر کا تھا، مگر یہ کسی اور کے قدموں کی آواز تھی۔ ناصر کو تو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز سن کر میں ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگتی، مجھے بیرونی دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ دروازے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اس شخص کا وجود اچھے سے نظر آ رہا تھا۔ وہ ہٹا کٹا لہیم شہیم آدمی تھا۔ میں اپنے بیڈ پر دراز تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، میں آہستہ سے بیٹھ کے نیچے کھسک گئی۔ یہاں پر مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا۔ کاکروچ، چھپکلی اور طرح طرح کے کیڑے مکوڑے اس کچے گھروں میں ہوتے ہیں، مگر اپنی عزت بچانے کی خاطر میں کوئی بھی زخم کھانے کو تیار تھی۔ اسی وقت بجلی دوبارہ سے آن ہوئی اور میرے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ تب باہر ایک شور سا بلند ہوا اور وہ شخص میرے کمرے سے واپس بھاگا۔ میں بھی پھولی سانسوں کے ساتھ بیڈ کے نیچے سے نکلی اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو ناصر بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے اس شخص کو جو میرے کمرے سے بھاگتے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں مجھ پر شک ہونے لگا۔ اسی وقت میری نند آ گئی۔ بھائی جان، یہ چور پہلے میرے کمرے میں آیا تھا، میں نے اس کے سر پر چیز مار کر بھگا دیا تو بھابھی کے کمرے میں گھس گیا۔ یقیناً وہ زیورات چوری کرنے آیا ہوگا۔ وہ دیکھیں، بھابھی کے کمرے کی ساری الماریاں بھی کھلی پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے کمرے کے زیورات والی الماریاں واقعی کھلی ہوئی تھیں۔ میرے شوہر کا غصہ یکدم ہمدردی میں بدل گیا۔ اچھا، تم لوگ فکر نہ کرو، میں اس بے غیرت انسان کو خود دیکھ لوں گا، اور غصے میں بڑبڑاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ تب میری نند کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ میرے قریب آئی اور بولی، دیکھ لیا، میں نے تمہیں زندگی اور موت کی کشمکش سے بچا لیا۔
اگر ابھی میں اپنی گواہی کے بجائے تم پر الزام لگا دیتی تو تم کسی کی نہ رہتی۔ جانتی ہو نا، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس نے مغرور سے لہجے میں کہا، مگر میں نے سوچا میں تمہیں بچا لوں۔ اب تم اس گھر سے کہاں جاؤ گی بالآخر؟ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میرے معاملات میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس گھر سے ہی نہیں نکالوں گی، تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ تمہارے ساری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ نن کی باتیں سن کر میں اندر تک لرز گئی۔ سیدہ یہ باجی، میں نے تو اب آپ کے معاملات پر پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد سے میں چولہے والی جگہ پر نہیں گئی۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، خدا کے لیے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا کہ میرے شوہر کا مجھ پر یقین نہ رہے۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ناصر آئے تو مجھے تسلی دینے لگے۔ میں نے بھی انہیں بتایا کہ میں بہت ڈر گئی تھی، اس چور کے آنے کی وجہ سے میں نے خود کو بیڈ کے نیچے چھپا لیا تھا، ڈر کے کہ کہیں کچھ کاٹ نہ لے۔ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، ہم نے بہادری سے اس چور کے آنے کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں، میں اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ اب میری نن میرا ساتھ ایسا کچھ نہ کرے گی، کیونکہ اب میں نے بھی اس کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیا تھا۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ساری بازی پلٹ کر رکھ دی۔ ہوا یوں کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس دن میری نند اپنے کسی کام سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ میں نے کھولا، سامنے ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس نے سعیدہ کے نام پر ایک چٹھی دی اور چلا گیا۔ سعیدہ کو اس بات کی خبر فوری ہو گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی، لیکن عین اسی وقت سعیدہ کا دوسرا بھائی گھر کے اندر آ گیا۔ اب سعیدہ اس کے سامنے تو مجھ سے چٹھی مانگنے سے رہی۔ میں نے بھی چالاکی دکھائی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چٹھی میرے پاس ہی اپنے کمرے میں تھی۔ سعیدہ آوازیں دیتی، اشارہ کرتی رہی، میں نے ایک نہ سنی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ میرے ہاتھ میری نند کی کوئی کمزوری لگ چکی ہے۔ میں نے وہ خط اپنے کمرے میں پڑھنا شروع کیا۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میری نند نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ تو کسی چور اور ڈاکو سے بھی زیادہ منظم تھا۔ خط میں لکھا تھا، جان عزیز تم مایوس مت ہونا، میں جانتا ہوں تم نے میرے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہے، مگر میں جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ 2 دن کے بعد میرے ماں باپ آئیں گے، تم وہ ساری چیزیں تیار رکھنا۔ اگر تمہاری بھائیوں نے رشتہ نہیں دیا تو پھر اسی رات ہم سب کچھ باندھ کر اس شہر سے بہت دور چلے جائیں گے اور دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو جان گئی کہ آخر سعیدہ کا راز کیا تھا جسے وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ سعیدہ کے سامنے وہ خط رکھ دیا۔ پہلے تو وہ غصہ کرنے لگی، مگر جب پھر اس کی سمجھ میں آئی کوئی بات نہ آئی تو اس نے سارا راز اگل دیا۔ دراصل سعیدہ بیوہ تھی۔ اس کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد وہ گھر واپس آ گئی تھی، مگر اس نے اپنے گھر آتے آتے خاصا زیور اور سونا وغیرہ چوری کیا تھا اور چوری کرنے کے بعد اسے اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دیا تھا۔ اس بات کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ سب سعیدہ کے غم کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ سعیدہ بیچاری پریشان ہے، مگر سعیدہ نے تو اس کا مہارت سے مال زیور چوری کرایا کہ بڑے سے بڑا چور بھی شرما جائے۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ سعیدہ نے بتایا کہ شکور سے سچی محبت کرتی ہے۔ شکور نے ہی اسے ترغیب دی ہے کہ وہ گھر سے زیور وغیرہ اٹھا لے اور عدت پوری ہونے کے بعد اس کے ساتھ بھاگ چلے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعیدہ کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی تھی اور یہ سعیدہ اور شکور ایک دوسرے کو پہلے سے ہی پسند کرتے تھے، مگر ان کی شادی کسی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی۔ غالباً سعیدہ کی بات پہلے پکی ہو گئی اور شکور رشتہ لے کے بعد میں آیا۔ اب وہ دوبارہ ایک ہونا چاہتے تھے، مگر ان کا طریقہ غلط تھا۔ میں نے اپنی نند سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ساتھ تو دوں گی، مگر تمہیں بھی میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ میں تمہارے بھائیوں کو قائل کروں گی کہ تمہاری شادی شکور سے کر دیں، مگر تمہیں یہ زیورات واپس کرنا ہوں گے، کیونکہ پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے مال و زیور پر تمہارا کوئی حق نہیں رہتا۔ اگر تم زندگی سہل طریقے سے گزارنا چاہتی ہو تو شکور سے کہو کہ وہ تمہارے لیے محنت کرے۔ تم کیوں اس کے لیے قربانی کا بکرا بن رہی ہو؟ میرے سمجھانے پر میری نند مان گئی، حالانکہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ خیر، پھر سعیدہ نے میرے ساتھ وہ زیور اپنی ساس تک پہنچا دیے۔ میں اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ اس کی ساس نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا۔ سعیدہ نے کہا، یہ غلطی سے اس کے سوٹ کیس میں آ گیا تھا۔ اس کی ساس ابھی تک اپنے بیٹے کے غم میں تھی۔ زیورات ملے تو اس کو کوئی سہارا ملا کہ گھر کا خرچہ چل جائے گا اور مکان بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ گھر واپس آ کر میں نے سعیدہ کو گلے لگایا اور اسے اپنے زیور سامنے رکھ دیے اور کہا کہ تم ان میں سے جتنا چاہو لے جاؤ۔ میرے حسن سلوک پر سعیدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی، میں تو اس کے بھلے کے لیے ہی سب کر رہی تھی۔ خیر، پھر سعیدہ کا رشتہ شکور
लोग लेकर आ गए। ये लोग लालची नहीं थे, मगर इनका बेटा निकम्मा था, और इसी निकम्मे बेटे ने सईदा को ये तरगीब दी कि वो पहले अपने शौहर का जेवर इसके हवाले कर दे। मैंने सईदा को समझाया, कुछ दिन तुम भी बेरुखी दिखाओ ताकि ये मियाँ अपने रास्ते पर आ जाए। कुछ सईदा के ताउन की वजह से कुछ सईदा के भाइयों के दबाव ने लड़के को नौकरी करने पे मजबूर कर दिया। मैंने अपनी नन को इज्जत से अपने घर से रुखसत किया और अपने जेवर भी इसकी झोली में डाल दिए। आज जब भी वो मैके आती है मेरे शुक्रगुजार होती है। मैं भी खुश हूँ कि मैंने रिवायती भाभीियों की तरह अपनी नन का पर्दा चाक नहीं किया और ना ही इसकी चालाकियों को अपना अना का मसला बनाया, बल्कि इसकी मदद करके नेकी भी कमाई और दोनों घरों को बर्बाद होने से भी बचाया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।